سب سے زیادہ ہے. اب کاٹن کی جو بات، اب کاٹن تو سر یہ ہوا کے ساتھ چلتی ہے، موسموں کے ساتھ، ایگریکلچر جو ہے ہی موسموں کے ساتھ. رجحان نہیں سر، رجحان آگے چل رہی ہے. رجحان اور بلوچستان جو کہ بیرن لینڈ پڑی تھی، اور میاں کا کچھ حصہ جہاں پہ کبھی کاٹن کا کسی نے نام نہیں سنا تھا، وہاں پہ بیسٹ کاٹن پروڈیوس. سر ابھی ہم صرف 28% ایریا پہ ایگریکلچر کر رہے ہیں، اور جتنے پہ کر رہے ہیں ابھی اس پہ بھی پوری پروڈکٹیولی نہیں کر رہے. ابھی اس میں بھی بڑا کام ہے کرنے والا. اچھا میرا سوال تھا کہ جناب وہ کہتا ہے جی میری 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، تو مجھے لون دیتے وقت جو ہے بینکوں والے بڑا ہچکچاتے ہیں، جھجکتے ہیں، اور شہروں میں کہتا ہے جی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو لاکھ روپے کا کارڈ دیا ہوا ہے. نہیں، اس کے لیے اب تھوڑا سا میں بتایا نا کہ بینکوں میں چونکہ یہاں پہ کام چل رہا تھا، کارپوریٹ سیکٹر میں، کمرشل سیکٹر میں، یہ اب ایس ایم ای کے اوپر توجہ دے رہا ہے بینک، سارے بینک دے رہے ہیں ایس ایم ای، اور پھر اس کے بعد ساتھ ایگریکلچر بھی اس کے اٹیچڈ ہے. یہ کرنا پڑے گا بینکوں کو. کیوں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل سیکٹر میں لاسز ہوئے، جو 600 بلین روپیز کا جو نان پرفارمنگ لون ہے، اس میں کتنا کمپوننٹ ہے ایگریکلچر کا؟ نیگلیجبل. آگہی کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کا کمفرٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کوئی میٹنگز کرتے ہیں، کاشتکاروں کو ملتے ہیں، کوئی فیلڈ ڈیز کرتے ہیں، کوئی فارمر گیدرنگز کرتے ہیں، کیسے ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دیئر کمفرٹ؟ ایک تو اسٹیٹ بینک بہت اس میں بڑا ایکٹیو ہے، اور وہ سارے بینکوں کو کہہ کے وہاں پہ میلے کا انتظام بھی کرتے ہیں. دیٹس گڈ. اچھا مطلب آپ لوگ دیہاتوں میں جا کے میلوں کا انعقاد کر رہے ہیں. اچھا گڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری برانچز ہیں جو رورل ایریاز میں جتنی ہیں، اتنی زیادہ تو نہیں ہیں چونکہ ہمارا ابھی 104 ہی ہیں، ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے جو برانچ مینیجر ہیں وہ ایگریکلچر کے ایریاز کے مطابق لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے وہاں پہ ہم نے ہبز بنائے ہوئے ایگریکلچر کے، ایگریکلچر کریڈٹ آفیسر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم بھیجتے ہیں دیہاتوں میں، یا جو ہمارا فارمر ہے وہ وہاں آتا ہے تو ان کو وہ پورا انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کون کون سا ہمارا لون جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ مناسب ہے، اور ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ویسے بھی ڈاکومنٹیشن کو بڑا کم کر دیا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہمارے کاشتکار کو بڑی سہولت ہے. میں جاتا ہوں جناب محمد علی صاحب مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے کھاد لینا ہے، بیج لینا ہے، کوئی نہ کوئی بات سنا کے مجھے پتا ہے کہ اس بندے نے مجھے قطن نہیں پوچھنا کہ جناب فرض جمع بندی لائیں، فلاں کریں. وہ اتنا پروسیجرل ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑتا، اور بڑی جلدی اپنے آبجیکٹیو یعنی پیسے لیے اور گھر آ گئے، اور اس کے عوض اس کو 50% 100% مہنگا جو ہے نا لون فیسیلٹی ملتی ہے کاشتکار کو بھی. تو یہ اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس میں جو ایگریکلچر پاس بک ہماری ٹریڈیشن ہے شاید. نہیں، ایگریکلچر پاس بک ہر ذمہ دار کے پاس ہونی چاہیے. پاس بک وہ بھی ان کو بھی ایجوکیشن بڑی ضروری ہے نا، کہ ان کو پتا ہو کہ یار میں یہ اتنے ایکڑ کا مالک ہوں، اور زرعی پاس بک یہ گورنمنٹ نے بنوائی، یہ وہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے. اس کے اندر ان کی جو ویلیو آف لینڈ ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا ٹوٹل انفراسٹرکچر جو بھی اس کا بنا ہوا ہے. اب وہ جب ہوگی آپ اس کے بعد آپ بینک میں جاتے ہیں. بینک میں جانے کے بعد آپ کو اگر 1-2 ہسٹری کریٹ کرنی پڑتی ہے کہ یار 1-2 دفعہ بہار بنانا پڑتا ہے. بالکل بہار بنانا پڑتا ہے. آپ بہار بنائیں، اور پھر جب آپ اپنی جو ان پٹ ہے اس کے جب پیسے آپ کو آئیں، جب آپ فصل کاٹیں تو فصل کے پیسے کا اکاؤنٹ کھولیں بینک کے اندر، اور وہیں پہ جمع کرائیں، تاکہ آپ کی ہسٹری کریٹ. بینکس کے ساتھ کام کرتے نہیں ہیں، وہ گھروں میں پیسے رکھتے ہیں. تو ان کو چاہیے سب سے پہلے فارمر کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ جا کے بینکوں میں 1000 2000 5 10 جو بھی اس کے پاس پیسے وہ اکاؤنٹ کھولیں اور اکاؤنٹ چلاتے رہیں. جب اکاؤنٹ چلاتے رہیں گے تو وہ ان کا بینکوں میں آنا جانا ہوگا. جب بینکوں میں آنا جانا ہوگا وہ فیملیئر ہو جائیں گے، ان کا کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوا ہوگا. تو جب ان کی ضرورت آئے گی تو ان کو بہتر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جائے کہ وہ اچانک چلے جائے کہ مجھے قرضہ دیں، وہ بندے تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو شہروں میں لوگ چونکہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے.
ایگریکلچر والے بھی اگر یہی کام کریں جو سٹیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ رکھیں تاکہ ان کا بھی ڈیٹا اویلیبل ہو، ان کی ہسٹری ہوگی کہ اتنے پیسے جمع ہوئے پھر نکلے پھر جمع ہوئے، تو اس سے بھی ان کو پھر فیسیلیٹیشن کریں گے وہ بینک والے۔ تو یہ کرتے نہیں ہے، پیسے گھر میں رکھتے ہیں اور نقد میں یہ ڈیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بینک اس سے بھی پھر کتراتا ہے کہ یار یہ تو نیا بندہ ہے، اس کے تو ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ از ویری امپورٹنٹ فار اے بینک to consider or to process a lending proposal۔ تو یہ میرا مشورہ تو کسان بھائیوں کو یہ ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں، اگر تو وہ دستخط نہیں کر سکتے تو انگوٹھے سے بھی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اس کے لیے فوٹو دینا پڑتا ہے، اور چیک لکھنے کے لیے ان کو وہیں پر بینک کے اندر آنا پڑتا ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے، میں منیر سلیم صاحب میں آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں، دوسری بات یہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا جی ہمیں اپنے بچوں کو بہتر پڑھانا ہے، ہمارے بچوں کو کل کو ابراڈ جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم بھاگم بھاگ میں بینک سٹیٹمنٹ اور سارا کچھ پھر ہمیں مینج کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ جناب بینک سٹیٹمنٹ بنوا دیں تو میں نے اپنے بچے کو باہر ہائر اسٹڈیز کے لیے بھجوانا ہے، تو میرا خیال ہے اگر وہ پہلے سے اس پریکٹس میں آ جائے تو اس کے لیے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مطلب الٹیمیٹلی ہمیں ضرورت ہے وہ جو ان کی سوچ کا بیریئر بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ضرورت ہے ہمیں کاشتکاروں کو اپنا پریمسز تک لانے کی۔ پھر ظاہر ہے جب آپ قریب آتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کو سمجھتے ہیں، تو یقیناً کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بینکس جو ہیں، کوئی بھی بندہ جو کاروبار کرتا ہے میرا خیال ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے کہ رسک کوریج جو ہے نا جی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو کہ جی کوئی بھی کام بہت اچھا ہو جائے گا تو ہائیسٹ پروفٹ کتنا آئے گا؟ کاشتکار جب بیٹی کاٹن کاشت کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں 100 من پھوٹی چکنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ فلڈ آ جاتا ہے یا کوئی اور ایک ایسی ایپیڈیمکس آ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے اس کو رسک کوریج بھی ساتھ ملے گا اگر وہ بینکوں سے چلنا، بینکوں کے ساتھ ٹرانزیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کراپ انشورنس کی ایک اسکیم ہے، کراپ انشورنس کی اسکیم سے کاشتکار کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، کراپ انشورنس بھی باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے، جس طرح آپ کی اپنی زندگی میں ہم اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی انشورنس کرتے ہیں اور تمام معاملات کو طے کرتے ہیں، اور اسی طرح کراپ انشورنس تو تب بھی آپ کے پاس آ جائے گی، اور بینک کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو، آپ کے کام میں، آپ کی زراعت میں یقیناً جدت آئے گی۔ آج کے کھیت پنجاب دے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مہمان جناب منیر سلیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور جاتے جاتے اتنا ریکویسٹ ضرور کروں گا تمام کاشتکار بھائیوں سے کہ اپنے کام کو، اگر آپ اپنے کام کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی بینکس ہیں، جتنے بھی زرعی ماہرین ہیں، جتنے یہ لوگ آپ کو مشورے دیتے ہیں ان پہ عمل کریں اور اپنی ترقی کا راستہ، اپنی ترقی کے سفر کو آسان بنائیں۔ اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔